بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی کے عقیدہ رسالت کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے ہم 2 پوسٹوں میں آپ کا عقیدہ توحید بیان کر چکے ہیں۔ اس دوسری گواہی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، جیسے میں نے اللہ سبحانہ و تعالی، اس کے فرشتوں، اس کی ساری مخلوق اور تمہیں خود پر گواہ بنا کر اس کی توحید کا اقرار کیا، اسی طرح میں اس سبحانہ، اس کے فرشتوں، اس کی ساری مخلوق اور تمہیں اپنے نفس پر گواہ بنا کر اس کے چنندہ اور مختار ہستی، جسے اس نے اپنے نور سے بنایا، یعنی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی گواہی دیتا ہوں۔ آپ وہ ہستی ہیں جسے اس نے تمام انسانیت کی طرف خوشخبریاں اور ڈر سنانے والا اور اسی کے حکم سے اسی کی طرف بلانے والا رسول اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ آپ نے وہ پیغام آگے پہنچایا جو آپ کے رب نے آپ کو امانتاً دیا۔ حجت الوداع میں حاضرین سے مخاطب ہوئے تو واعظ فرمایا، انہیں متنبہ کیا اور خوف دلایا، بشارت سنائی اور ڈرایا، پھر وعد و وعید کے بارے میں بتایا۔ یہ ابر رحمت گرجا اور کھل کر برسا، اور واحد الصمد کے اذن سے کی گئی اس تلقین کو کسی ایک فرد سے خاص نہ کیا، بلکہ فرمایا، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ وہ بولے، پہنچا دیا یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، میں ہر اس شے پر ایمان رکھتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، چاہے مجھے اس کا علم ہو یا نہ ہو، اور آپ نے بتایا ہے کہ اللہ کے ہاں موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب موت کا وقت آ جائے تو وہ مؤخر نہیں ہوتا۔ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، ایسا ایمان جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، جیسا کہ میرا یہ بھی ایمان اور اقرار ہے کہ قبر میں 2 فرشتوں کا سوال حق ہے، عذاب قبر حق ہے، اجساد کا قبور سے اٹھائے جانا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی حق ہے، حوض بھی حق ہے اور میزان بھی حق ہے، اعمال ناموں کا اڑنا، پل صراط، جنت اور دوزخ بھی حق ہیں، ایک گروہ کا جنت میں جانا اور دوسرے کا جہنم میں جانا بھی حق ہے، اسی طرح ایک گروہ پر روز قیامت کی سختیوں کا ہونا بھی حق ہے، جبکہ دوسرا گروہ اس عظیم سختی سے بے فکر ہوگا۔ اسی طرح ملائکہ، انبیاء اور مومنین کی شفاعت، اور شفاعت کے بعد ارحم الراحمین کا اپنی مشیت کے مطابق کسی کو آگ سے نکالنا بھی حق ہے۔ پھر مومنین میں سے کبیرہ گناہ کرنے والی ایک جماعت کا دوزخ میں جانا اور بسبب شفاعت و احسان اس سے باہر آنا بھی حق ہے۔ مومنین اور موحدین کا جنت کی نعمتوں میں سدا رہنا بھی حق ہے، اور اہل دوزخ کا دوزخ میں ہمیشہ رہنا بھی حق ہے۔ اسی طرح ہر وہ بات جو اللہ کی کتابوں میں آئی یا اس کے رسولوں نے بتائی، چاہے وہ لا علمی کی نظر ہوئی یا علم سمائی، وہ بات حق ہے۔ یہ میری ذات پر میری گواہی ہے، جس تک پہنچے اس کے پاس میری امانت ہے، اور جب اس سے اس بارے میں پوچھا جائے تو اسے یہ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور تمہیں اس ایمان سے فائدہ پہنچائے، اور اس جہان فانی سے اس جہان باقی میں لے جاتے وقت اس پر استقامت نصیب فرمائے، ہمیں وہاں عزت اور رضا کے گھر میں ٹھہرائے۔ کاش وہ ہمارے اور اس آگ کے درمیان آ جائے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اس کی کتابوں پر ایمان لائے، جو حوض کوثر سے سیراب واپس آئے، جن کا نیکی والا پلڑا بھاری رہا اور جن کے قدم پل صراط پر نہ ڈگمگائے۔ بے شک وہی صاحب انعام و احسان ہے۔ سب تعریف اللہ کی جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی، اور ہم یہ خود سے نہیں جان سکتے تھے کہ جب تک اللہ ہمیں نہ بتاتا، بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے۔ یہ ہے اہل اسلام کے عوام کا ملخص اور مختصر عقیدہ، جن میں اہل تقلید اور اہل عقل دونوں شامل ہیں۔ میں نے اسے مختصر عبارات اور مسجع الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ میں نے اس میں اس ملت کے اصولوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کا نام رسالۃ المعلوم من عقائد اہل الرسوم رکھا ہے، تاکہ طالب علم پر اس کو یاد کرنا آسان ہو۔ یہ ہے شیخ اکبر کا وہ عقیدہ جو آپ نے فتوحات مکیہ میں درج کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کی سچی اتباع نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اس عقیدے پہ قائم دائم رکھے، ہمیں اہل حق کا ساتھ نصیب فرمائے،
اور حق تک ہماری رسائی یقینی بنائے، بے شک وہ اس پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔